سب سے پہلے یہ بتائیے گا بیرسٹر عقیل ملک صاحب کہ یہ جو آج ایک کراچی میں پریس کانفرنس ہوئی، ایک لاہور میں پریس کانفرنس ہوئی ہے، تو آپ کو لگ نہیں رہا کہ ایسا لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل سے انکریجمنٹ لے کے تو پاکستان کے اندر ڈی سٹیبلائز پھیلانے کی کسی سازش کو پروان چڑھا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ بات درست ہے کہ جنگ ہارنے کے بعد اور بالخصوص اب اپنے زخم چاٹنے کے سارے اس پروسیس میں اور اس کے بعد جو ثقافتی سطح پہ اور سفارتی سطح پہ اگر آپ دیکھیں جو ناکامی بھارت کو ہوئی ہے اور اس نے اپنی ڈیلیگیشنز بھیجیں اور ان کا ورژن کسی نے نہیں مانا، اب ظاہری بات ہے کہ بھارت نے کسی نہ کسی طرح یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، کیونکہ اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے اور بھارت چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسپونڈ کرے یا یہ جو اس کے اوپر تمام تر ایک ناکامی کا سامنا اس کو جو کرنا پڑا اس کو وہ کسی نہ کسی طرح درست کرنے کی کوشش کرے۔ یہاں پہ بالکل درست بات ہے کہ ہماری کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ راؤنڈ دا کلاک ایسے جو عناصر ہیں، جو ملک دشمن عناصر ہیں، جو ملک کے خلاف استعمال بھی ہو رہے ہیں، ویدر وہ ہمارے اپنے سٹیزنز بھی ہوں یا ان کا رابطہ مختلف اگر کوئی ایسی بیرون ملک کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ یا ان کے ہینڈلرز کے ساتھ ہے، تو ہمارے لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں اور ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بڑا فعال کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ بالکل نپ ان دا بڈ کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا کراچی میں ہوا، لاہور میں۔ یہاں پہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک سستی کاپی جس کا ذکر بھی ہوا کہ نیتن یاہو کی سستی کاپی جو ہے وہ اس خطے میں موجود ہے اور اس کی کوشش ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 10 تاریخ کے بعد، 6 اور 7 کی رات اور اس کے بعد 10 کے بعد بھارت اب یہ جرأت نہیں کرے گا جو اس کو عالمی سطح پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، ملٹری فرنٹ پہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے۔ تو اب کوشش تو اس کی ہوگی، لیکن پاکستان کی جو الحمدللہ جو پاکستان نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے ملٹری فرنٹ پہ، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اور دیگر مورل فرنٹ پہ، پاکستان کے کیس پروفڈ ہے اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، تو انشاءاللہ ایسی کوئی بھی ان کی ناپاک عزائم جو ہیں ان کو ہم بالکل کامیاب نہیں۔ اگر رفیع اللہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اب دوبارہ پاکستان پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرے گا؟ نہیں جی، میں بیرسٹر صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، چونکہ ایک ایسی مائنڈ سیٹ کا شخص ہے کہ وہ اپنی سیاست کے لیے، اپنے ایک جھوٹے بیانیے کے لیے انسانیت کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو چیئرمین بیرسٹر صاحب جو حوالہ دے رہے ہیں چیئرمین صاحب کا، جو کہا کہ ایک سستی کاپی، تو وہ اس جس مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے وہ سر کچھ بھی کر سکتا ہے، اور آپ یہ اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ وہ نہیں کرے گا، وہ لازمی کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا جس سے اس خطے میں امن کو سبوتاژ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جس طریقے ہوشیار رہنا چاہیے، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں سندھ میں اور پنجاب میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، یہ آپ کو بلوچستان میں اور پختونخوا میں کہیں پہ کسی تحریک کے شکل میں، کہیں کسی ریلیجس کے چکر میں، کسی فقہ کے چکر میں یہ لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، جس کے زیادہ تر آپ کو ملیں گے، کیونکہ ایکسیز ان کا افغانستان میں بہت ہے، تو افغانستان کے تھرو یہ بہت زیادہ آپریٹ کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارا سلسلہ یہ بلوچستان سے اور پختونخوا سے جن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ وہاں پر بہت ایزیلی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ شاہد خٹک صاحب، آپ کے صوبے میں تو بڑے عرصے سے جو ہے حالات خراب ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کی سازشیں ہیں، صرف یہ سازشوں تک ہی معاملہ محدود رہے گا یا انڈیا دوبارہ بھی حملہ کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میر صاحب، پہلی بات یہ کہ اس سے پہلے جو انڈیا نے ہمارے اوپر اٹیک کیا جس طریقے سے، تو مودی جو ہے یہ RSS آئیڈیالوجی کا مائنڈ سیٹ ہے اس کا، تو یہ کبھی بھی کسی بھی وقت دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں اس کو انڈیا میڈیا جو ہے یا وہاں پہ انڈیا کی عوام ہے، یہ تو ہارا ہوا لیڈر ہے اس ٹائم انڈیا کا، تو وہ اگر الیکشن قریب آئیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی چول ضرور مارے گا تاکہ وہ اپنے انڈین عوام کو یہ دکھا سکے، جس طرح لاسٹ پلوامہ کا جب انسیڈنٹ ہوا، بالا کوٹ کے اوپر انہوں نے 2-3 درخت گرائے، اس کے بعد ہم نے جب ان کے جہاز گرائے، ہم نے ابھینندن ان کے پائلٹ کو پکڑا،
تو اس وقت بھی اس نے بڑا جشن منایا وہاں پہ کہ جی دیکھیں میں نے پاکستان میں اٹیک کیا ہے, میں نے وہاں پہ انسٹالیشن ان کی وہاں پہ گرائی ہے. حالانکہ بالاکوٹ میں ہی 2-3 درخت گرائے تھے, اس میں کوئی بھی الحمدللہ کوئی بھی کیجویلٹی نہیں ہوئی تھی, لیکن ہم نے جو ہی ان کو فوراً جواب دیا, ان کے جہاز گرائے, تو اس وقت بھی مودی کو منہ کی کھانی پڑی. پھر جب ابھی ریسنٹلی 10 مئی کو جس طریقے سے ہمارے فورسز نے ان کو جواب دیا, تو پہلے شاید وہ اتنا ہمیں سیریس نہیں لے رہے تھے, یا شاید وہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان بڑا آسان ٹارگٹ ہے, لیکن جس طریقے سے ہم نے ان کو جواب دیا الحمدللہ, اس پہ ہمیں شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے, اس پہ کوئی غرور اور تکبر نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں جنگیں ہوتی ہیں, جنگوں میں کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. اگر انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے, نہ ہمیں فائدہ ہے نہ انڈیا کو فائدہ ہے. ہم اس خطے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ غربت کی لکیر سے تقریباً ہمارے 50-60% پاکستان میں, اسی طرح انڈیا کے بھی. تو جنگ جو ہے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن مودی جو ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا. اور رہی بات خیبر پختونخوا کی, دیکھیں خیبر پختونخوا ہم تقریباً, آپ سب سے زیادہ اس معاملے کو بہتر جانتے ہیں جتنے بھی میڈیا میں لوگ ہیں, جو بلوچستان کا ایشو ہے, خیبر پختونخوا کا جو ایشو ہے, جو طالبانائزیشن ہے, کبھی گڈ طالبان کبھی بیڈ طالبان, جو وہاں پہ یہ چیزیں چلتی رہی. لیکن اس وقت خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے, یہ ایک چیز میں کلیئر کر دوں میر صاحب, اس سے پہلے ایک مائنڈ سیٹ تھا ان کی سپورٹ میں کہ جی یہ شریعت لے آئیں گے, اسلام کا نفاذ کریں گے, تو ایک وہاں پہ سافٹ کارنر تھا. لیکن 2007 کے بعد جب ہمارے ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ, ہمارے ایکسپارٹ امر ڈسٹرکٹ کے لوگ, جب وہ ڈسپلیس ہوئے, جب ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا, پھر جب دوبارہ 2013-14 کے بعد وہاں پہ حالات بہتری کی طرف گئے, اس کے بعد جب دوبارہ لوگ اپنے گھروں کو گئے, تو ابھی وہاں کے لوکل لوگ جو ہے ہمارے مقامی لوکل, وہ اس چیز کو ریزسٹ کرتے ہیں. فورسز کرے نہ کرے, پولیس کرے نہ کرے, ہمارے مقامی لوگ اب اتنے میچور ہو چکے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جو بھی اسلحے کے ساتھ ہمارے علاقے میں آتا ہے وہ ہمارا امن خراب کرتا ہے. اچھا, تو یہ بالکل ایک ہی رائے نظر آ رہی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کہ انڈیا کے تھریٹ کے خلاف ان کی جو اوپینین ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن بیرسٹر عقیل ملک صاحب, کیونکہ آپ کیبنٹ کے ممبر ہیں, تو بجٹ پر آج کل ڈیبیٹ چل رہی ہے, تو اپوزیشن کے بڑے تحفظات ہیں. لگتا تو یہی ہے کہ بجٹ منظور ہو جائے گا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے اس سے عوام کو کوئی ریلیف بھی ملی ہے؟ دیکھیں ایک چیز اگر میں ایڈ کروں, صرف اپوزیشن کی نہیں, اتحادیوں کی بھی, اگر آپ ان کی تقریر سن لیں. میں تھوڑا سا اس پہ چلے ان کے پاس بھی نہیں, یہ اچھی بات ہے, انہوں نے بالکل, کیونکہ یہ دراصل کام ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ بجٹ کے اوپر کوئی مثبت جو ہے وہ بحث ہو, کوئی تجویز آئے سامنے. لیکن یہ کام کیونکہ اپوزیشن کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ 804 کو رہا کرو, اس کے علاوہ تو ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. 804 بس یہ عمران خان چلیں وہ اس کو وہ کہہ دیں, یا بانی پی ٹی آئی کہہ دیں, یا وہ پیٹرن ان چیف کہہ دیں, میں تو نام لیتا ہوں, لیکن وہ ان کو جو لقب پسند ہے تو میں نے وہ پھر کر دیا. اب یہاں پہ یہ پوچھیں کہ یہ میرے بھائی شاہد صاحب بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بجٹ میں انہوں نے کیا ایسی مثبت تجویز دی ہے. اصل میں تمام تر جو مثبت تجویز آئی ہیں وہ تھریڈ بیسڈ ڈسکشنز ہوئی ہیں, سینٹ کی کمیٹی میں بھی, نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں بھی, اور اچھی تجویز آئی ہیں. ان کے ایک ممبرز نے, پی ٹی آئی کے 2 ممبرز نے اچھی تجویز دی, وہ اپریشیٹ بھی کی اس کے سب نے. 2 بندوں کو تو اپریشیٹ کر رہے ہیں نہیں, میں کر رہا ہوں, اور میں بالکل کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا. پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کی طرف سے, ان کی اتحادیوں کی طرف سے اچھی تجویز آئیں. اور آپ دیکھیں کہ سرکاری, میں آ رہا ہوں, سرکاری افسران جو ان کی تنخواہ میں گورنمنٹ امپلائیز کی 10% اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک جو سالانہ ان کی جو اجرت ہے یا ان کی سیلری ہے, اس میں 1% ٹیکس ہے, 5% سے ریڈیوس ہو کے 1% پہ آیا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایگریکلچر کے اوپر بالکل کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا, فرٹیلائزرز پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا. مطلب یہ چیدہ چیزیں میں نے آپ کو گنوا دی.